السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے اسلام کیا ہے۔ حاضرین، یہ بظاہر بہت آسان سا سوال ہے کہ اسلام کیا ہے۔ بظاہر تو یہی جانا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چوتھا یا پانچواں شخص اس مذہب کو ماننے والا ہے، مسلمان ہے۔ عبادات ہیں جو کما حق ہو روایتی طور پر کیا جاتا ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ سب عرف عام میں یہ اسلام ہی کی تو پہچان ہے۔ لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اسلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پر چند منٹ آپ سے مخاطب ہوا جائے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، لیکن پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے وقت کی آیت ہے کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اس دین سے راضی بھی ہو گیا۔ حاضرین، ابتدائے ایام نبوت کے پہلے دور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین اسلام سکھانے کے غرض سے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انسانی شکل میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، من اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اگر میسر ہے تو حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ پھر دوسری بار آئے، یہ اسلام کی تعریف ہوئی، فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرع السلام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھی بول بولنا، یہ اسلام، میٹھی بول بولنا، ہر خاص و عام کے ساتھ اچھے طرح سے سلوک کرنا، یہ اسلام کی سب سے بہترین مثال ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں فرمایا، قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے
آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہاں ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اس کا بھرپور نتیجہ دے گا اور اس کا اجر دے گا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، بدو لوگ، جس میں رئیس المنافقین، اول منافقین عبداللہ ابن ابی نماز کی پہلی صف میں ہوا کرتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سے پہلے یہ اٹھ کے کہتا تھا کہ لوگوں غور سے سن لو، یہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت نبی کے بول ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ منافق عبداللہ ابن ابی یہ کہتا کہ لوگوں یہ نبی ہیں، عظیم ترین انسان ہے، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، لہذا تم غور سے سنو۔ ایک تو یہاں پہ یہ کرتا تھا، لیکن رئیس المنافقین اور اول منافقین، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسفل السافلین ہے۔ تو اسلام لانا الگ بات ہے، ایمان لانا الگ بات ہے۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے وہ فرما دیا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھی بول بولنا، ہر جاننے والے ہر نہ جاننے والے کو ادب سے اور شفقت سے پیش آنا، یہ اسلام کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو بہت ہی معروف و مشہور شخصیت، غیروں نے آپ کے رول کی، آپ کی حکومت کی گواہی دی ہے۔ گاندھی بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں عہد فاروقی لانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو رات کی پچھلی پہر تہجد میں بلا ناغہ اٹھتے دیکھو، لمبی داڑھیاں ہوں، طول ہو، اور حج اور تمام مراسم عبودیت کا بالکل مجسمہ ہو، لیکن آپ اس کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے، اور اس کا ایمان اتمام نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اصل میں ایماندار اور مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا لوگ، جس میں کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ مومن ہو غیر مومن ہو، اللہ کو ماننے والا ہو اللہ کو نہ ماننے والا ہو، سب اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کے محفوظ رہے۔ یہ اصل وہ ہے۔ کہا کہ خیر الناس، حضرت عمر کہتے ہیں کہ کسی کی تہجد کی بلا ناغہ کی وجہ سے وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ کوئی بلا ناغہ نمازی ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کے کپڑے ہیں خواہ جب و دستار والے ہیں، وہ آپ اس کے ایمان کی اور اس کے گواہی نہیں دے سکتے، بلکہ جس کے معاملات اچھے ہوں۔ کہا دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کہا کہ اسلام کی سب سے خصوصیت چیز کیا ہے، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انسانوں کو سکھ دینے والا اور دکھ نہ دینے والا، یہ سب سے اچھا مسلمان۔ کہ سکھ، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا اور ان کے لیے نقصان کا باعث بننا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ہاں حاضرین، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو غالب کر لیا ہے، معاملات چاہے جو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید میں معاملات پہ بارہا، ہر صورت میں معاملات پہ بہت مفصل بحث کیا گیا ہے۔ عبادات ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ غالب نہیں ہے۔ اسلام کا اوپر کا حصہ ہے عبادات آپ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا
اسلام کی مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ تہجد گزار ہے، وہ مجاہد ہے، وہ واعظ ہے، وہ نصیحت کرنے والا ہے لوگوں کو، داعی ہے، یا غنی ہے لوگوں کو بے دریغ پیسے خرچ کر، نہیں کہا نہیں، یہ اسلام کی وہ نہیں ہے۔ وہ کہا کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے ایمان کی چاشنی کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، اس بات کا خیال رہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی شخص کو کبھی کسی بھی حال میں نقصان نہ پہنچے، یہ ہے۔ لہذا ہر انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں، اپنے دلیل سے، اپنے براہین سے، اپنے حجت سے، اپنے یوں کیا ایسے ہے ویسے کر کے لوگوں کے نزدیک یہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، لیکن انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں، لیکن وہ خود اس کا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ کتنا معیوب یا مبغوض شخص ہے۔ وہ انسان کے اندر اپنے انسان میں کھٹک ہی جاتا ہے کہ وہ کتنا مبغوض ہے، کتنی حرکتیں وہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح کہا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کی زبان اور پہ تالا لگا دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کی نگاہیں گواہی دیں، ان کا دل گواہی دے گا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، وہ دکھتا تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ یہ فلاں مظلوم پہ ہاتھ اٹھائی، یہ زبان گواہی دے گا کہ فلاں کے دکھ پہنچایا تھا، یہ دل گواہی دے گا کہ پہلے فلاں کے بارے میں انہوں نے غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، حسد کی تھی، اور ہر طرح کے معیوب کی گواہی خود بخود۔ لہذا انسان نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ انسان کو خود معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے۔ لہذا اسلام کی پہچان یہ ہے کہ غیبت کرنے پہلے سے وہ کانپ اٹھے۔ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ حج کرتے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے، عمرہ کرتے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ، ہو سکتا ہے وہ حلال کی کمائی کا حج نہ ہو، وہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کے رگوں میں حرام کا خون بہہ رہا ہو، لیکن جو آپ برت رہے ہیں اصل میں وہ ہے کہ آپ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ کا دل کانپ جائے کہ میں نے فلاں کی غیبت کری، آپ نے چغلی کی تو آپ کا روح کانپ جائے کہ اللہ یہ تو اسلام کی نہایت مبغوض ترین اسلام میں اس کو مانا گیا ہے، کانپ جائے۔ حسد کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے چبن نہ ہو، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کا ایک تنکا جلا کر خاک کر دیتا ہے، ویسے ہی انسان کی نیکی کو حسد کھا جاتا ہے۔ لہذا تمام کبائر گناہوں سے پہلے انسان کا روح ملامت کرنے لگ جائے، انسان کانپ جائے، اللہ کا خوف اس کے سایہ فگن ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں، لہذا وہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ معاملات ہے، معاملہ یہی ہے کہ ہم نے عبادات کو غالب سمجھ لیا ہے، معاملات کو مغلوب کر دیا ہے۔ لہذا یہ بات کو آپ کو اس دھرے سے ہٹنا پڑے گا کہ معاملات اصل ہیں، معاملات آپ کی میٹھی بول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھی بول بولنا یہ سب سے عظیم ترین شے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر، تمام انبیاء، تمام مصلحین، تمام مجاہدین، تمام غازی، تمام خلیفہ رات کی پچھلی پہر اللہ کے پاس اٹھتے تھے، آپ ان کی سوانے کو پڑھیے تو پتہ چلے گا، رات کو اٹھتے تھے، گر گراتے تھے، اللہ میں نے تیرا چھوٹا سا کام کیا ہے، مجھے مغرور نہ بنانا، مجھے متکبر نہ بنانا، اے اللہ مجھے کبر سے بچانا۔ یہ ساری چیزیں بہت معیوب ترین شے ہے اسلام کے نزدیک۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایمان کی اس چاشنی کو مجھے محسوس کرنے والا ہے، اور آپ سب کو ان اسلام کی جو اصل چیز ہے، اصل روح ہے، اس میں ڈوبنے والا بنائے۔
غالب نے اقبال نے بڑی پیاری بات کہہ دی ہے کہ بار بار اس کو اگر پڑھی جائے تو کم ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے دھوکہ دے رہا ہے نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، اپنے من میں ڈوب کہ تم کتنے پانی میں ہے، تم کتنا اچھے لیول کا مسلمان ہے اور ایماندار ہے اور کتنا مبغوض ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔